کون ہے امام حسین اور کیوں منایا جاتا ہے محرم پر غم؟ محرم کیا ہے؟ اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہوتا ہے، جسے غم کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو روز عاشورہ کہتے ہیں۔ اس دن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین اور ان کے 71 ساتھیوں کے ساتھ انہیں 3 دن تک بھوکا پیاسا کربلا میں رکھا گیا اور اس کے بعد شہید کر دیا گیا۔ ان شہادتوں میں امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے علی اصغر بھی شامل تھے، جن کی عمر مات 6 مہینے تھی۔ ان سبھی شہیدوں کو صرف اس لیے شہید کر دیا گیا کیونکہ یہ حق، انسانیت اور سچ کے راستے پر تھے۔ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ مانوتا کو بھی بچانا چاہتے تھے، لیکن یزید اور ان کی فوج دہشت گردی کو قائم کرنا چاہتی تھی۔ لیکن یزید کے نام کے ایک شاشک اور اس کی فوج لشکر یازد امام حسین کو مار کر دہشت گردی کرنا چاہتے تھے۔ یزید بے گناہوں پر ظلم کرنا، حق کو چھیننا، غلط راستے پر چلنا، کسی بھی انسان کو قتل کرا دینا سمیت سارے تاناشاہی قدم اٹھاتا تھا، جس سے اسلام کو بدنام کر سکے کہ اسلام میں اس طرح سے ہی بے جرم لوگوں کو اپنا شکار بنایا جاتا ہے۔ وہیں جتنے بھی آس پاس کے راجیوں کی سرکار ہوتی تھی، اس میں بھی زبردستی وہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہ رہا تھا، جس سے لوگ اس سے ڈر کے مارے بھی اس کے خلاف آواز بلند نہیں کر پا رہے تھے۔ اس یزید نے امام حسین کو بھی خط لکھا کہ وہ ان کے راستے پر چلے، لیکن امام حسین نے اسے صاف کہہ دیا کہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے عزت کی موت۔ محرم مہینے کی 2 تاریخ ہوتی ہے اور امام حسین عراق کے کربلا میں اپنی بیوی، بچوں، ساتھیوں کے ساتھ کوفہ شہر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تبھی یزید کی فوج انہیں گھیر لیتی ہے اور پاس میں نہر فرات پر بھی پابندی لگا دیتی ہے کہ جس سے امام حسین کے قافلے کو پانی نہ پہنچایا جا سکے۔ 2 محرم سے لے کر 7 محرم تک امام حسین اور ان کے قافلے کے پاس جتنا پانی تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک امام حسین کا پورا قافلہ بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اس قافلے میں چھوٹے چھوٹے بچے سے لے کر 80 سال تک کے بزرگ بھی تھے، جنہیں ایک بوند پانی تک نہ مل سکا۔ اور آخر میں یزید کی فوج نے جب دیکھا کہ امام حسین اور ان کا قافلہ بھوکا پیاسا رہنے کے بعد بھی ابھی تک یزید کے ساتھ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یزید کی فوج نے امام حسین کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ اس طرح دوپہر 4 بجے تک امام حسین کے قافلے میں 70 لوگوں کی شہادت ہو چکی تھی۔ بس آخر میں امام حسین اور ان کا 6 مہینے کا بچہ بچا۔ اس کے بعد امام حسین اس بچے کو اپنی گود میں لے کر ان ظالموں کے پاس گئے اور کہا کہ تم نے میرے ہر ایک ساتھی کو تو شہید کر دیا، اب اس بچے کو تو پانی پلا دو۔ لیکن جن ظالموں نے 70 لوگوں کو بے رحمی سے مار دیا تھا، وہ اس چھوٹے بچے پر کیا رحم کھاتے۔ انہی فوج میں سے ایک ہرملہ نام کے تیر انداز نے 3 منہ کا تیر نکالا اور اس چھوٹے سے بچے کے گلے پر مار دیا۔ معصوم کے گلے پر تیر لگنے کے بعد اس کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ بعد میں اس ظالم فوج نے امام حسین پر بھی تیر، تلوار، نیزے کی بارش کر دی اور امام حسین بھی شہید ہو گئے۔ وہی امام حسین کی بیوی، بچے، بہنیں اور ایک بیمار بیٹے آدی کو یزید کی فوج قیدی بنا لیتی ہے، جنہیں کربلا سے سیریا کے دمشق تک پیدل لے جا کر قید کر دیا جاتا ہے۔ بس یہی وہ منظر تھا جس پر ہر ایک دھرم کا انسان امام حسین کی شہادت کو یاد کرتا ہے۔ امام حسین اگر یزید کے راستے پر چلے جاتے تو شاید یزید انہیں قتل نہ کرتا، لیکن امام حسین نے 61 ہجری یعنی 1400 سال پہلے بتا دیا کہ انسانیت اور حق پر چلنے والا انسان کبھی ظالم کے آگے اپنا سر نہیں جھکا سکتا، چاہے اس کی جان تک چلی جائے۔